السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنی خلافت سے نوازا، اور پھر وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا، فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانیاں نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائیں تو تم لوگ بھی اسی طرح برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ اس بات پر فرشتے بولے کہ یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے گروہ میں سے 2 فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے وہ 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت گزار فرشتے تھے، ان فرشتوں کو چن لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر غصہ اور شہوت ان کے اندر رکھ کر زمین پر اتار دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے، شام کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ یہ معمول اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے۔ وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی بابل شہر کے اندر ایک زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی، جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل کی اس حسین جمیل زہرا نامی عورت کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کے جال میں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے پاس گئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کو کہا۔ اس وقت زہرا نامی یہ جو عورت تھی کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو۔ فرشتوں نے زہرا نامی اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تو اس نے کہا میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں۔ اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو اپنا خدا مان لو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر ان دونوں فرشتوں کی ملاقات اس عورت سے ہوئی۔ اس عورت کے حسن اور جمال کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا۔ اس عورت سے کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی جب تک تم ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کر لو۔ زہرا کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 3 کام میں کون سے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کرو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے، اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ پھر فرشتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا ان دونوں سے گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے، کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں، اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لیں۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جن کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ چونکہ دونوں فرشتے اس وقت اس کے حسن و جمال
کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے، اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھا دیا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمانوں کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا بدکاری کرتے ہوئے، تو اس وقت ان دونوں نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کیا، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے، تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ جیسے ہی وہ کلمات اس نے پڑھے، وہ کلمات پڑھتے ہی عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو زہرا نامی ستارے کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا، تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا، تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے سزا کے مستحق قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا، یا تو یہ دنیا کی سزا اختیار کر لیں یا پھر آخرت کی سزا کو اختیار کریں، چونکہ یہ فرشتے جانتے تھے آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں میں سزا کے طور پر قید کر دیا۔ ہاروت اور ماروت کے قصے میں قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس قصے کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ لوگ یہ نہ کہتے تھے ہم تو صرف آزمائش میں ہیں، تو تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش یہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کا نبی کے معجزہ کوئی دکھاتا ان کو، تو وہ لوگ اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، اور معاذ اللہ اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقرر فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ شہر بابل کے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو مقرر فرشتوں کو یہ حکم بھی فرمایا تھا جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی جو اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کی روایت میں ہاروت اور ماروت کے جس واقعے کا ذکر ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا واقعی ہاروت اور ماروت نے زہرا نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایت بغیر کسی سند کے ہیں، اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس قصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کو جس قدر بیان کیا، اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے اس واقعے پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے،
اور ہم اتنے ہی واقعے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایت ہے وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔